مان لو نا اس بات کو کہ آپ اللہ کے بغیر اچڑے اچڑے سے فیل کرتے ہو. مان لو نا اس بات کو کہ دنیا ساری راضی ہے لیکن رب کے ناراض ہونے کا احساس آپ کو پریشان رکھتا ہے، پریشان کرتا ہے. ایڈمٹ کر لو نا اپنے سارے غموں کی وجہ، سارے دکھوں کی وجہ اسی کو کہ ہم رب کو ٹائم نہیں دے رہے، اللہ میں انٹرسٹ نہیں شو کر رہے، عبادتیں اپنی مرضی پہ کر رہے ہیں. اللہ کے بندوں، اللہ کی عبادتیں تو اللہ کی مرضی پہ کرنی چاہیے تھی، لیکن اللہ کی عبادت بھی اپنی مرضی سے، آئی مین ٹو سے، جب دل ہوگا کر لیں گے، جب دل نہیں ہوگا نہیں کریں گے. ایسا تو نہ کرو نا. تو اللہ کیا کہتا ہے ایمان والوں کو؟ یہ ہمارا اللہ کتنا فرینڈلی ہے. ہاں، اللہ کہتا ہے چلو ایمان لائے. اللہ ان کو اس مضبوط بات یعنی یہ جو ایمان لے آئے نا، یہ ان کا ایک بہت اچھا فیصلہ ہے کہ سارے خداؤں کو انہوں نے ٹھکرا دیا، کسی کی غلامی نہیں کرتے. حالانکہ لوگ پتھروں کے سامنے جھک کر اپنی آوزاری کرتے ہیں، حالانکہ لوگوں سے امیدیں باندھنا شروع ہو جاتے ہیں. کوئی بھی بڑے سٹینڈرڈ کا بندہ دیکھا اس کے سامنے جھک کر اس کی ہر جائز ناجائز بات ماننا شروع ہو گیا. ایسی غلامی نہیں کرتا ایمان والا. تو جو ایمان لے آتا ہے نا اللہ پہ، پھر اس کے دن سے یہ سارا شرک، یہ سارے گندگیاں اور یہ ساری غلامیاں، چاہے پھر انسانیت سے جڑی ہو، کسی مخلوق سے جڑی ہو، کسی شے سے جڑی ہو، کسی چاہت سے جڑی ہو، یہ نکل جاتا ہے. ایک بلیور کے دل میں یہ جو بندگی والی سوچ ہوتی ہے نا، یہ صرف اللہ کے لیے آتی ہے، انسانوں کے لیے، مخلوق کے لیے نہیں آتی. لیکن دیکھو آج کل کتنے نوجوان ہیں جو ایک دوسرے سے حرام ریلیشن میں انوالو ہیں، اور گندگیوں میں منہ مارنے کی وجہ سے، ٹائم انویسٹ کرنے کی وجہ سے، جب ان کے بریک اپ ہوتے ہیں اپنی حالت خراب کر دیتے. ایسا لگتا ہے جیسے مرد نے عورت کو قبلہ بنایا ہوا ہے اور عورت نے مرد کو قبلہ بنایا ہوا ہے، کہ جیسے ہی قبلے کا رخ چینج ہوا ان کی تو سانس اٹک گئی. ہوتا ہے نا ایسے ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خواہشوں میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ ساری دنیا کی ریالٹی کو اور حق کو اگنور کر کے ایک خواہش کے پیچھے اتنے دیوانے ہوتے ہیں کہ جب تک وہ خواہش پوری نہیں ہو جاتی تب تک سکون کا سانس نہیں لیتے، آرام سے بیٹھتے ہی نہیں ہیں، اپنے مائنڈ کو تھوڑا سا ریلیکس کر کے نئی چیزوں میں انوالو نہیں کرتے. ایک بھاگ دور چل رہی ہوتی ہے، ذہن کے گھوڑے دوڑا رہا ہوتا ہے اور دل بیچارہ بے-چین. نہیں ہونا چاہیے. ایک مسلمان ایمان والا ریلیکس رہتا ہے، اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھتا ہے. وہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ لکھا ہوا ہے بھائی، اللہ میرا ریئیکشن دیکھے گا کہ ہاں تیرے لیے میں نے یہ لکھا تھا کہ تجھے یہ حادثہ ملے، تجھ سے یہ بندہ دور ہو، تجھے یہ بیماری لگے، تجھ پر یہ آزمائش آئے. لکھا تو یہ تھا اور تو نے ایکسیپٹ کیا تھا کہ اللہ جو تو نے لکھا ہے میرا اس پہ یقین ہے، اس پر اعتبار ہے، فوا بھی ہے وہ چیز تیرے اوپر دنیا میں. اب تیرا ریئیکشن کیا ہے؟ ہمارے کیا ریئیکشن ہوتے؟ یہ چیز ہے. تو ہے نہیں صاف ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، اور ہم ایمان والے ہیں لیکن بہت کمزور ایمان والے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں ہمیشہ اسی ایمان کے ساتھ رہنا ہے اور یہ کوئی ہم پر زیادتی ہو رہی ہے. نہیں، ہماری سستیوں کی وجہ سے ہمارا ایمان کمزور ہے. جیسے ہی سستیاں مائنس ہوں گی، گناہ مائنس ہوں گے، بے حیائی مائنس ہوگی، اللہ کو ٹائم دینا شروع کر دیں گے، اللہ کی باتوں کو مائنڈ میں رکھیں گے، اللہ کے لیے 2-4 سٹیپس اٹھانا شروع کر دیں گے، بس یہ چھوٹی موٹی محنت ہے، ایمان لیول انکریز ہوتا چلا جائے گا. اور جیسے جیسے ایمان لیول انکریز ہوتا ہے، انسان کا رب پہ بھروسہ انکریز ہو جاتا ہے، انسان کا رب پہ توکل بڑھ جاتا ہے، انسان کو اللہ کے سہارے جینا آ جاتا ہے، انسان دنیا سے بالکل غنی ہو جاتا ہے، انسان کے دل میں دنیا کی فکریں جمع ہونا بند ہو جاتی ہیں، اس کے ذہن کی گتھیاں سلجھ جاتی ہے، اس کا دل کھل جاتا ہے، اس کا جسم ہلکا ہو جاتا ہے، اور اس کا دل آمادہ ہو جاتا ہے اس رب کے سامنے جھکنے پہ ہر حال میں، کیونکہ وہ اپنے کندھے پر گناہوں کا بوجھ فیل نہیں کرتا. اپنے ارد گرد دنیا نے یہ جو ہاتھ ہمیں ایسے ایسے پکڑ، کوئی ادھر سے کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر سے کھینچ رہا ہے، کوئی سامنے سے پکڑ رہا ہے، کوئی خواہش پیچھے سے کھینچ رہی ہے، یہ جو دنیا نے ہمیں سیدھے اللہ کے راستے سے جو بالکل سٹریٹ ہے اور جو سیدھا اللہ کو جا، اس راستے سے یہ جو ہمیں
डगमगाने की कोशिशें कर रही है ना, इंसान इस दुनिया की चालों को समझ जाता है। फिर इस दुनिया की चालों से मुतासिर हुए बगैर वो अपने रब के रास्ते को छोड़ता नहीं। ईमान लेवल इंक्रीज होना इसे कहते हैं। भरोसा करता है बस, पे जान हथेली पे होती है उसकी। जो लोग ईमान लाए, अल्लाह उनको इस मजबूत बात पर दुनिया की जिंदगी में भी जमाव अता करेगा और आखिरत में भी। जमाव का मतलब ये होता है कि एक बंदा ना अपने कौल, अपने फेल, अपने एक्शन पे डट जाए, हालात चाहे जैसे भी हो, उसके कदम उखड़े ना। जैसे कि बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब अल्लाह पर ईमान लाया, ये याद रखिए, इससे सीखें। जब बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह पर ईमान लाया तो उसने अच्छा फैसला किया, अल्लाह को मान करना बुरा तो नहीं किया, बहुत अच्छा फैसला किया माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनकी दर्जात बुलंद फरमाए। तो हालात क्या हो गए, सीने में पत्थर आ गया, लोग कोड़े मारना शुरू हो गए और लोग उससे ये डिमांड कर रहे हैं कि हम तब तक ये जुल्म बंद नहीं करेंगे जब तक कि तुम अल्लाह को छोड़ना, रसूलुल्लाह को छोड़ना, इस्लाम से फिर ना जाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के उस फैसले पर, उस ईमान लाने की कैफियत पर उसे एक ऐसा जमाव अता किया कि वो कोड़े खा रहे हैं, जिंदगी और मौत की कश्मकश में जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन स्टिल अपनी जबान से क्या कह रहे हैं, अहद अहद, अल्लाह एक है, यानी नहीं छोड़ता अल्लाह को। मजबूत हो गया था नेक कामों पे, अपने ईमान पे, अपने हौसले पे, अपने अल्लाह पे डट खड़ा हो गया था। ये होती है ईमान, ये होता है ईमान का पीक लेवल। जब इंसान के दिल में ईमान की जड़ें मजबूत होती है ना, तो फिर बंदे के जिस्म को मार दो, काट दो, उखेड़ दो, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसे पता चल जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मारेंगे तो जिस्म और रूह का ताल्लुक ही जुदा होगा, तभी तक मैंने मार खानी है। जैसे ही ताल्लुक जुदा होगा, अल्लाह के लिए मरूंगा, अल्लाह ने दुनिया हसीन कर देनी है मेरे लिए। ईमान के फैसले उठते हैं। अब ये बातें अगर आप किसी नॉन मुस्लिम्स के सामने करेंगे, वो आपको पागल गए, जो डिसबिलीवर के सामने गए वो पागल गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अगर ये बातें समझ आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ईमान के साथ कुछ ताल्लुक वास्ता है अभी भी, लेकिन वो कमज़ोर है, इसको थोड़ा बढ़ाना है। दैट्स इट। बढ़ता कैसे? अल्लाह के तज़किरों से, अल्लाह को याद करने से, अल्लाह को बोलने से, अल्लाह को टाइम देने से, अल्लाह से तन्हाइयों में थोड़ी थोड़ी इबादतें करने से, तो ये चीज़ें ईमान बढ़ जाता है। और देखो हम 3 दिन से अल्हम्दुलिल्लाह लाइव आ रहे हैं, मैं बजाते खुद बोल कर अपने अंदर एक चेंज फील कर रहा हूँ, एक दिमाग का एक एक्टिव होना फील कर रहा हूँ। आपके साथ ये जो अल्लाह के लिए ताल्लुक़ है, अच्छा लगता है, दिल खुश होता है। मैं किसी के साथ आधा घंटा बैठता हूँ, मैं तंग हो जाता हूँ। आपके साथ घंटों बैठा रहता हूँ क्योंकि आप सुनने वाले, अल्लाह मुझे बोलने की तौफीक दे रहा, मज़ा आ रहा है। ये तो कैमरा साथ नहीं देता, वरना हम तो यहाँ पे आपकी जान में छोड़ दे। बड़े मुश्किल से वो कम लोग मिलते हैं जो अल्लाह के लिए टाइम देते हैं। वैसे मुझे ये कम ही अच्छे लगते हैं। इंस्टा पे लाइव आएंगे 4000 एक्टिव हो जाएंगे, कि दूसरे टिकटॉक पे लाइव आएंगे कि हज़ारों की तादाद में आ जाएंगे, लेकिन नहीं, अल्लाह में ना क्वालिटी अच्छी लगती है बंदे की। क्वालिटी वाले लोग जो होते हैं ना, रियल लोग जो होते हैं, वो चाहे कम हो तादाद में, लेकिन उनके अंदर एक कैफियत होती है रब से जुड़ने की, और वो कैफियत इंसान को पुरसुकून रखती, दिन भर की टेंशनें बिगाड़ देती। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये रोज़ाना का बैठना, ये रोज़ाना का अल्लाह को डिस्कस करना, ये इस चीज़ की मेहनत है कि बस दिलों में वो तज़किरे ज़िंदा हो जाए, सोच में वो सोच ज़िंदा हो जाए जो अल्लाह से जुड़ी है, और हमारी दिल अल्लाह से मजबूती के साथ जुड़ जाए। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। अल्लाह फरमाते हैं कि जो मेरे बंदे होते हैं, जिन्हें मुझसे मोहब्बत होती है, जो मेरे मानने वाले होते हैं, जो मुझ पर ईमान ला चुके होते हैं, जो मेरे लिए सीरियस हो जाते हैं, मोमिनीन, सच्चे पक्के मुसलमान, जिसका कौल और फेल एक होता है,
سچا ہوتا ہے، کھرا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور، جس کی تنہائیاں اور جس کی گیدرنگ سیم ہوتی ہے. اگر گیدرنگ میں اللہ ہے تو تنہائیوں میں بھی اللہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ تنہائیوں میں گندگیوں میں منہ مار رہا ہے اور جان بوجھ کے مار رہا ہے. غلطیوں سے ہو گیا کوئی توبہ بھی کر لیتا پھر وہ بندہ جس سے غلطیوں سے تنہائیاں جس سے گندی ہوتی ہیں، پھر بعد میں وہ اپنی تنہائیوں کو اس وقت صاف بھی کر لیتا ہے. تو وہ نہیں جو جان بوجھ کے تنہائیوں کو گندا کرتا ہے، وہ نہیں. لوگوں کے سامنے بہت اچھا تنہائیوں میں بالکل کنونے آباد کہ اگر وہ لوگوں کو نظر آ جائے تو لوگ اس سے بولنا چھوڑ دیں، لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں، لوگ ان کو سوچنا چھوڑ دیں، ان کو عزت دینا چھوڑ دیں. ایسے لوگ نہیں. تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مؤمنین ہوتے ہیں، جو اللہ کے لیے خود کو چینج کرتے ہیں، لذتوں سے لڑتے ہیں، یہ سوچ کر کہ یار کیا فائدہ، یہ دل جس شدت سے مجھے لذت کی طرف کھینچ رہا ہے، اگر وہ لذت میں حاصل بھی کر لوں تو اس کا مزہ 5 منٹ سے زیادہ نہیں ہوگا. لیکن اللہ کی نافرمانی ہو جائے اور اللہ کی ایک نافرمانی ہمیں گھنٹوں گھنٹوں تک پھر الجھا کے رکھتی ہے. کنیکشن ہے نا یار رب کے ساتھ، کیا کریں. اس کی نعمتیں ہی ہم پر اتنی ہیں کہ اس کی نعمتوں کے تلے ہم دب چکے ہیں. اب اس کی نافرمانی کوئی غلطی سے بھی ہوگی تو سیڈ تو ہوں کہ انسان ہے، جذبات ہے. ظاہر سی بات ہے آپ پر روزانہ کوئی 2-4 لاکھ روپے انویسٹ کر لو اور آپ سے صرف چھوٹی موٹی ڈیمانڈز کر لو اور کسی دن آپ سے غلطی ہو جائے، یار تو احساس تو ہوگا نا. یہ اتنا بڑا محسن جو روزانہ کی بنیاد پر مجھ پر 5-6 لاکھ انویسٹ کر رہا ہے، میں اس کی بات کیوں نہیں مانی؟ یہ نہ ہو ناراض ہو جائے، یہ نہ ہو یہ انویسٹمنٹ بند کر دے. پھر ایسے خواہشات گھیرتی ہیں، سوچیں گھیرتی، پھر انسان کی اوور تھنکنگ اسے پریشان تو کرتی ہے. تو اللہ کے ہم پر انعامات ہی اتنے، اور وہ انعامات ہم بھلے اس کا اقرار زبانوں سے نہ کریں، لیکن اللہ رب العزت کے انعاموں اور نعمتوں اور احسانات کے نیچے ہم دبے ہوئے. تو جب بھی ہم سے اللہ کی نافرمانی ہوگی، ہمارا ایمان کا تقاضا ہے کہ ہمارے مزاج میں تھوڑا چینج آ جائے. تو اسی لیے ہم نہیں، وہ سوچے گا کہ یار کیا فائدہ، اب نفس تو ابھار رہے، گناہ کرنا آسان تو ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، لیکن مزہ تھوڑا ہے اور تباہی زیادہ. ذلت عزت تھوڑی ہے، ذلت زیادہ ہے. تو وہ رک جاتا ہے ان چیزوں سے. خیر، اللہ فرماتے ہیں کہ مومنین وہ لوگ ہیں، ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جب ان کے سامنے اللہ کا نام آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ایکٹیو ہو جاتے ہیں، شاکڈ، یعنی نیسیسری سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ نہیں کہ ادھر اللہ کی باتیں چل رہی ہیں اور ادھر ذہن ہاں یہ لینا ہے وہ لینا ہے، اس سے یہ بات کرنی ہے تو اس سے وہ بات کرنی ہے. یا پھر زبان پر تو بڑے اللہ کے دعوے ہیں، لیکن جب اللہ کے لیے کوئی حکم کرنے کو اس کو کہا جائے تو آگے سے کہے میرا دل نہیں کر رہا، سست ہو، یہ وہ فرق. ایسی خصلتیں اس سے پاک ہوتا ہے. تم کے مطلب کہ وہ ایکٹیو فیل کرتا ہے، اللہ کو نیسیسری دیتا ہے، سیریس لیتا ہے، اللہ کے حکم پہ سوچتا ہے، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمان. ابھی ایمان بڑھنے کی مثال کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں آتی ہیں، قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے جب ان کو سمجھایا جاتا ہے، جب ان کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے، جب ان کو کچھ گائیڈ کیا جاتا ہے کسی چیز اللہ کے حکم کی طرف لائے، تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں. ایمان کا بڑھنا مسلمان کی سکون کا بڑھنا ہے. ایمان کا بڑھنا مسلمان کا رب پہ توکل کا بڑھنا ہے. ایمان کا بڑھنا رب کے ساتھ زندگی اور خوشیوں کے ساتھ، راحت اور نئے جذبوں کے ساتھ، ولولوں کے ساتھ گزارنے کا نام. ایمان اتنی ضروری چیز ہے اور یہ ہمیں ملی ہوئی ہے. اب یہ ایمان بڑھتا کیسے اور گھٹتا کیسے، نوٹ کر، سمپل سا آنسر. میری جان کے ٹوٹے، جب تم وہ اعمال کرو گے نا کہ جس سے تمہارا ایمان خطرے میں جائے گا. میری اللہ کی نافرمانیوں سے ایمان گھٹتا ہے اور اللہ کی فرمانبرداریوں سے، پھر چاہے وہ دل سے کی جائے یا نہ چاہتے ہوئے کی جائے، خود پہ مجاہدہ کر کے کی جائے یا مشکل ہونے کے باوجود اسے کی جائے، سچویشن اور کیفیات میٹر نہیں کرتی، لیکن کی جائے تو ایمانی اعمال اللہ کی فرمانبرداریاں کر کے ایمان لیول بڑھائے جاتے ہیں.
کیا ہے؟ کبھی کبھار روزہ رکھ لیا کرو اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے. جب سارا دن اللہ کے لیے منہ بند رکھو گے، کھانے پینے کو اوائڈ کرو گے، تو ایسا لگے گا کہ تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایفرٹ کر رہے. کیا اگر اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے تو تھوڑا بہت ڈیلی بیسس پہ، مہینے میں تھوڑی اپنی انکم میں دے دیا کرو کسی کو، کسی لاچار مجبور بے بس کو، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر. یاد رکھنا نیکیاں تو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، انگریز بھی کر رہے ہیں، نان مسلم بھی کر رہے ہیں، لیکن ان میں ان کی یہ نیت نہیں ہوتی کہ میں اگر کسی کی ہیلپ کروں تو اس سے مجھے میرا اللہ راضی ہوتا ہو دکھائی دے یا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. نہیں، وہ تو ایک نیچرلی نیکی کر رہے ہوتے ہیں. مسلمان اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب کوئی نیکی کرتا ہے، اس نیکی سے اس کا ایمان بڑھتا ہے. خلوص ضرور ہونا چاہیے. تو ہر کام دنیا کا، ہر اچھے کام جب آپ اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً کریں گے تو آپ کا ایمان آپ کو بڑھتا ہوا محسوس ہو. کبھی کبھار نوافل پڑھ لیا کریں. نوافل کے بارے میں تو آتا ہے کہ زیادہ نہ صحیح 2-4 پڑھ لیا کریں، 2 شکر کے پڑھ لیا کریں، 2 توبہ کے پڑھ لیا کریں. فرض نماز تو نہ چھوڑا کریں نا، پہلے تو نوافل تو بعد میں آتا ہے، پہلے تو فرض تو پورا کریں نا اللہ کی خاطر. فرض نماز نہ چھوڑیں اللہ کی خاطر. اب دل تو نہیں کرتا نماز پڑھنے کا نا، اٹس اوکے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو پلس پوائنٹ ہے. آؤ اس دل کو صحیح جھنجھوڑ کے، اس کو پالش کر کے، نہ چاہتے ہو اس کو گھسیٹ کے اللہ کے سامنے کھڑا کرو فرض کی نماز ہو، اور یہ سوچو کہ اللہ میں تیرے لیے کر رہا ہوں، دل نہیں کر رہا. تو 2-4 دن کے بعد آپ کو لگے گا کہ آپ اللہ کے لیے کچھ کر رہے. انسان کو جب یہ فیل ہوتا ہے نا کہ میں کسی کے لیے کچھ کر رہا ہوں، تبھی جا کے اس بندے کی، اس چیز کی ویلیوز دل میں آتی. جب ڈھیلا چھوڑا جاتا ہے نا کسی چیز کو، فکر نہیں کی جاتی، ایفرٹ نہیں کی جاتی، انویسٹمنٹ نہیں کی جاتی، تب یہ فیل نہیں ہوتا دل کو، اس چیز کے آنے جانے سے کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا. سمجھے؟ تو بہت سارے مسلمان عبادتوں کو اس لیے نہیں کر رہے کہ جی ملکہ صاحبہ کا یا ملک صاحب کا جو ہے دل نہیں چاہ. ابے تیرا دل کتنا ایجوکیٹڈ ہے؟ کیا تو اسی دل کی وجہ سے پریشان نہیں؟ کیا اسی دل نے تیری زندگی کو بگاڑ کے نہیں رکھا ہو؟ کیا اسی دل کے خیالات بگڑے ہوئے محسوس نہیں کر رہا تو؟ اور پھر بھی اس کو سن رہا ہے. تیرا دل خود ٹھیک نہیں ہے، تجھے کیا ٹھیک کرے گا؟ تو نے خود کو ٹھیک کرنا ہے، دل کو ٹھیک کرنا ہے. اب ٹاپک لمبا ہو جائے گا. تو یہ دل نہیں چاہ رہا اور سستی فیل ہو رہی ہے اور وحشت طاری ہو رہی ہے، ان چیزوں سے نکلنا اور اللہ کی کوشش سٹارٹ کرنا. ہفتے کی سٹرگل کرو، پھر دیکھو آپ کو اللہ کیسے فیل ہوتا ہے. ایک ہفتے کے لیے تو کٹ آف ہونا ہوگا بھائی ساری دنیا سے. اللہ پہ تو جان لڑانی ہوگی اس ایک ہفتہ. اس نفس جو کہ سالوں سال کی غفلت کر رہا ہے، سالوں سال کی غفلت کرنے کے بعد آج آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ آپ اللہ سے دور ہیں. اب نفس کی بات آپ نے مانی 1 سال تک، جس کا ریوارڈ، جس کا نتیجہ آپ کے سامنے یہ آیا کہ آپ اور اللہ کا تعلق کمزور ہو گیا. میرا اور اللہ کا تعلق کمزور ہو گیا. اب اسی نفس کو اپنی بات بنواؤ، اس کے مخالف کھڑے ہو جاؤ. جہاں اسے دنیا کی لذت آتی ہے روکو اسے، لگام ڈالو اسے، چیخنے دو اسے اندر، ٹوٹنے دو. بلڈ پریشر لو ہوتا ہے، ہونے دو. چکر آتے ہیں نا، چکر کھا کھا کے زمین کے بل گر جاؤ. یہ اس سے کئی گنا بہتر ہے جو تم نفس کی ناجائز خواہش پورا کرنے کے لیے قدم اٹھاؤ. وہ کہنا تو نہیں چاہیے، خیر ایک ساتھی تھے، وہ کہتے ہیں مجھے لڑکیوں سے بات کرنے کی بڑی عادت ہے. کہتے ہیں مزہ ملتا کچھ نہیں ہے، بس بات کرتا ہوں، عادتاً کرتا ہوں. جب بھی کسی کا میسج آ جائے میں فوراً رپلائی کرتا ہوں، اور اس چیز میں میرا بہت ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. انفیکٹ کہ میں جب کھانا کھا رہا ہوتا ہوں تب بھی موبائل میرے ہاتھ میں ہوتا ہے. میں اتنا گر چکا ہوں، اور اس وائرس کی وجہ سے مجھے باقی چیزوں پہ فوکس کرنے کا ٹائم نہیں ہے. یہاں تک کہ جمعے کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، جب خطبہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، جب امام صاحب کہتا ہے کہ اللہ اکبر، تب جا کے میں جمعے کی نماز میں شامل ہوتا ہوں. مجھے وحشت آتی ہے، مجھے خوف سا آتا ہے، میرا دل بند بند سا ہوتا ہے. میں قرآن کو دیکھتا ہوں، مجھے کچھ ہونے لگ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے یہ میرے لیے نہیں ہے.
اور یہ ایک عادت میری اتنی پختہ ہے کہ جہاں ٹنگ کی آواز سنوں گا، جب لگے گا کہ کوئی نوٹیفیکیشن ہے، میں اس کو رپلائی کرنے کے لیے ڈھونڈوں، یہاں تک کہ حیا کے خلاف ہے، لیکن کہتے ہیں واش روم میں بھی یہی سب کچھ کر رہا ہوتا ہوں، گھنٹوں گزر جاتے ہیں، میرا ٹائم ایسے ہی ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو میں نے اسے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، 80% کام تو تمہارا ہو گیا کہ تمہیں تمہارا گناہ ریئلائز ہو گیا، تمہیں تمہاری کمزوری ریئلائز ہوگی، تمہیں پتہ چل گیا کہ کس وجہ سے تم ڈاؤن فیل کرتے ہو. میں نے کہا باقی کیا کرنا؟ کہتے کیا کروں؟ تو میں نے کہا اب 1-2 سال سے تم یہی ایکٹیویٹی کر رہے ہو، تم نے یہ سالوں ضائع کر دیے، کم سے کم 2 دن، زیادہ 2 دن یہ نہیں کہتا یہ موبائل رکھ تو ساتھ، نہیں، اس موبائل کو اپنے ساتھ لے کر جب بھی نوٹیفیکیشن کا الرٹ آئے نا، میسج آئے، تو تم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو روکو، نہ جانے دو موبائل کی طرف. اور اگر موبائل کی طرف چلے گئے تو میسج ریڈ نہ کرو، اگر ریڈ کر لیے تو رپلائی نہ کرو، رپلائی لکھ دیا تو سینڈ نہ کرو. میں نے کہا کسی نہ کسی درجے میں تو خود کو روکو. یہی چینجنگ اینی ہاؤ پہلے دن کا اثر ہوا. میں میسج کروں مجھے بھی رپلائی نہیں دے رہا. میں نے کہا بندہ تو ٹھیک ہو گیا. اینی ہاؤ میں نے کیا کہ اتنا اسٹرک تو نہیں کرنے کو بس نا. خیر مجھے ملا تو کہتا ہے بھائی ہاں ہوتا ہے، آتا ہے، کہتا ہے ابھی میسیج نہیں آ رہا ہوتا، خیال آ رہا ہوتا ہے، وہم آ رہا ہوتا ہے، وہموں میں گھٹی ہوتی، ویسے جیب کی طرف ہاتھ بڑھ جاتا ہے، لیکن میں روکتا ہوں. اچھا اللہ بھلا کرے. 500 کی نماز بھی اس کی جاری تھی. ہاں نماز میں ملتا تھا مجھ سے، اپڈیٹ دیتا تھا اس سے، اور میں اس کو یہی ٹاسک دیتا تھا ظہر تک بچا کے رکھنا، پھر ظہر بھی ملتے ہیں، عصر تک بچا کے رکھنا. تو ٹاسک کمپلیٹ. عشاء کا ٹائم ہوا نا تو مجھے کال آئی اور کہتے علی بھائی، میں نے کہا جی، کہ تیری بھائی ہاتھ کام کرے. میں نے کہا کیوں؟ کہتا بہت کوشش کر رہا ہوں، میں موبائل میرے ہاتھ میں ہے اور میسیجز آ رہے ہیں اور دھڑا دھڑ آ رہے ہیں اور لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کہاں غائب ہو اللہ کے بندے، 24 گھنٹے اویلیبل رہنے والے انسان، ہمارے لیے جینے والے انسان، ہمارے میسیجز پہ پلنے والے انسان کہاں غائب. اور دل کر رہا ہے کہ میں رپلائی کروں اور نفس بہت تنگ کر رہا ہے اور میرے ہاتھ ایسے کام کرے اور میں روک رہا ہوں. کیا کروں؟ میں نے کہا کہ ان ہاتھوں کو کامتا ہوا دیکھو اور محسوس کرو کہ یہ ہاتھ اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کی وجہ سے کانپ رہے، اور اس کانپنے کی وجہ سے یہ فیل کرو، یہ محسوس کرو کہ تم اللہ کے لیے جنگ لڑ رہے ہو، جو کہ تمہارے لیے بہت مشکل ہے. یعنی آپ اس میں اسٹرگل کی. 2-4 دن کے بعد اس کی عادت آہستہ آہستہ چھوٹتی گئی. یعنی نفس تنگ کرے گا، نفس نے جس چیز میں آپ کمزور ہو نا، نفس نے اسی چیز کو ہتھیار بنا کے آپ کو بے بس لاچار مجبور کر دے. پٹیاں بڑھانا شروع ہو جائے گا، نہیں کر سکتے یہ، لیکن کرو گے، چھوٹی چھوٹی ایفرٹ پٹ کرو گے، وہ فیلنگز جو آپ پر طاری ہوں گی، وہ ڈیزائرز جو آپ کو ہٹ کریں گے، وہ خیالات جو آپ کو چاروں طرف سے گھیریں گے. عادت چھوڑ رہے ہو نا، شیطان کی عبادت سے منہ موڑ رہے ہو، اللہ کی طرف آ رہے ہو. شروع میں مشکل تو ہوگی. اب کپڑے جتنے گندے ہوتے ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں ان کو اتنے ہی رگڑ رگڑ کے دھو کے صاف کرتی ہیں، جتنے صاف ہوتے ہیں ریلیکس ہو کے صاف ہو کے بچھا دیتی. تو ہمارے دل وہی اتنے گندے ہیں. معاشرے نے بھی گندا کر دیا، دوستوں نے بھی کر دیا، میں نے بھی کر دیا، موبائلوں نے بھی کر دیا، یاریاں دوستیوں نے بھی کر دیا. تو اب اس کو تھوڑا وقت تو لگے گا نا، لیکن دھلنے کے بعد، صاف شفاف ہونے کے بعد اور اپنی محنتوں میں کامیاب ہونے کے بعد، اوئے ہوئے جو نور آئے گا تمہارے چہرے پہ، جو تمہارے دل پر نور آئے گا، جو تمہارے ذہن میں نور جائے گا، جو تمہارے عقل کے طبق روشن ہوں گے اور جو تمہارا دل کھلے گا، اور جب تم اپنی کمزوری سے فائٹ کر کے اپنی کمزوری کو ہرا دو گے، اور وہ نالج جو تمہارے پاس آئے گا، وہ لذت کو جو تم اللہ کے لیے قربان کر کے اللہ کی محبت کی جو فیلنگز گین کرو گے، اور نماز میں کھڑے ہو کے جو اللہ کا سامنا کر کے جو لذت محسوس کرو گے، فنا ہو جاؤ. پھر تو تمہیں انتظار رہے گا کہ کب کوئی لذت آئے اور اسے رب کے لیے اس کی گردن پہ چھری چلا دی جائے. پلاننگ آپ شروع میں تنگ ہو گیا، کوشش کر فائٹ کریں، اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کہتے ہیں. تو پھر وہی وہ بندے کی بات کہ بندہ تو ہمیں بھی رپلائی نہ کرے.
ٹھیک ہے. سو یار اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں فرمائے، میرے لیے بھی آسانیاں فرمائے. یہ ساری باتوں کا محتاج میں خوش رہا کرے، آباد رہا کرے، اور کمزوریوں سے لڑنا سیکھیں. ایک کمزوری آپ کو پریشان کر رہی ہے، دوسرا آپ اپنے آپ کو کمزور سمجھ کے خود کو پریشان کر رہے. ہر طرف سے پریشانیاں آئیں گی. نا امید نہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یہ دعا کیا گا، اللہم ارحمنی بترک المعاصیۃ، اللہ مجھے اپنی رحمت سے گناہوں سے بچا. اللہ مجھے خود بخود موڑ دے اس گناہوں سے. مانگو تو صحیح، اللہ سے مانگنا بھی، اللہ کی مدد لینے کا آسرا بھی اللہ کی عبادت ہوتی ہے. ہم یہ بھی نہیں کرتے.